السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معاملہ ایسا ہو رہا ہے کہ اتنے سارے ٹاپکس ہو گئے اور کون سے بھی ٹاپک کے اوپر جو ہے نا تھوڑا سا اپنے آپ کو پریپیئر کروں یا کچھ اس کے اندر ایک نظر ڈالوں تو ایسا لگ رہا ہے کہ ہر ٹاپک امپورٹنٹ ہے آج کل کے معاشرے میں۔ آج کل کے حالات کے لحاظ سے جو ہے نا ہر ٹاپک اتنی امپورٹنٹ ہے کہ ابھی اسی کو ڈیلیور کر دوں، سارے کے سارے ٹاپک ایک ساتھ ڈیلیور کر دوں۔ یعنی اس طرح کا جو ہے نا معاملہ میرے ساتھ پیش آ رہا ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے آخر کیا کریں گے آخر، اور جن ٹاپکس کو جو ہے نا اتنی بے اختیاری سے یعنی بلا سوچے سمجھے جو ہے اوپنلی میں ہی ہر بات کو بتا دے رہا ہوں، اور کئی معاملات میں کئی جگہوں پہ تو جذباتی بھی ہو رہا ہوں۔ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے لوگ اس کو کس طرح سے لیں گے اور یا نہیں، تو کیسا کنسیڈر کریں گے اور اس پہ کیسا عمل کریں گے۔ یقین مانیے میری صرف ایک اور صرف یہ ایک کوشش ہے کہ کسی نہ کسی وجہ سے کسی نہ کسی طریقے سے جو آج کل کا مسلمان ہے اس کے مسلمان کی جو ہے نا ہونے کا احساس دلائے یا اس کے غیرت کو جگائے۔ یہ ایک میری چھوٹی سی کوشش ہے۔ پتہ نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ آخر کب جو ہے نا اس کے اندر ہم سب کو جو ہے نا کامیابی عطا کرے گا، اس کی ذات پاک بہتر جانتی ہے۔ اب ایسے سارے ٹاپکس میں سے آج پتہ نہیں اس کو ریویو کرتے کرتے پھر مجبوراً میں اس موضوع پہ پہنچ گیا، حیا، جو ماڈسٹی جو کہلائی جاتی ہے۔ مرد اور عورت کے لیے اسلامی طور طریقوں میں، اسلامک پوائنٹ آف ویو میں جو ہمارے دین کا حصہ ہے، جو حیا ہے، اس کو کس طرح سے جو ہے نا آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں۔ بس اسی موضوع پہ جو ہے فائنلی میں آج کے لیے یہ ٹاپک کو سلیکٹ کر کے رکھا ہوا ہوں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے کہ اس موضوع پہ میرے کو کس طرح سے ڈرائیو کرنا ہے یا اس موضوع کو میری زبان سے کس طرح سے ڈیلیور کروانا ہے۔ آپ لوگوں سے صرف اور صرف یہ گزارش ہے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے بھائیو، یہ کوئی بھی بات میں جو آپ لوگوں کو یا ہم سب مل کے جو شیئر کر رہے ہیں، یہ کوئی بھی بات جو ہے نا نئی نہیں ہے، یقیناً نئی نہیں ہے۔ آپ لوگ میرے سے زیادہ علم رکھتے ہیں، میرے سے زیادہ شعور رکھتے ہیں، میرے سے زیادہ جو ہے نا عقل مند ہے۔ میں یہ قطعی طور پہ یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں کچھ ہوں یا کچھ فلاں ہوں، ایسا ہوں، مگر میں صرف اتنی کوشش کر رہا ہوں کہ ہر بات پہ جو بھی بات میرے رب سے، میرے رسول سے اور میرے دین سے جڑی ہوئی ہے، میرے اسلام سے جڑی ہوئی ہے، میں ہر وہ بات کو جو ہے نا ایک مرتبہ آپ لوگوں کو یاد دلانا چاہ رہا ہوں۔ اگر ان ساری باتوں میں اگر میرے سے کوئی گستاخیاں پیش ہو جائے یا کچھ اونچ نیچ ہو جائے، میں دلی طور سے آپ سب سے معذرت خواہ ہوں۔ آپ لوگ ایک میری ان کوششوں کو ہم سب مل کے ان ساری باتوں کو عام کر دیں گے تاکہ ہمارا دین، ہمارا ایمان جو ہے نا بہترین طریقے سے درست ہو جائے، اور ہم جو ہے نا آخرت کے لیے جتنا ہو سکا اتنا بہترین سے بہترین اعمال کو سمیٹ لے کے جائیں، تاکہ کل کے دن یہ نہ ہو کہ ہم اور ساتھ ساتھ ہماری اولاد اور ہماری اولاد جو ہے ان سارے مسائل کو لے کے جو ہے نا ہم پہ الزام نہ ٹھہرائے۔ اور سب سے یہی امید ہے کہ میری باتوں کو سمجھیں گے، اور جو ہے ایک صرف اور صرف ایک کوشش ہے کہ ہم سب جو ہے نا ان ساری باتوں کو ایک مرتبہ یاد کر لیں۔ ہم کون ہیں، ہماری حقیقت کیا ہے، ہمارا دین کیا ہے، ہم کو کیا عمل کرنا ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ ان سارے راستوں کو ہم کس طرح سے بدل کے اپنے دین پہ، اپنے اسلام پہ چل کے ہمارے اپنی آخرت کو، اپنی دنیا کو اور آخرت کو کس طرح سے درست کر لے سکتے، اور ساتھ ساتھ ہم اپنے آپ کو، اپنے اولاد کو، اپنے اولاد کو کس طرح سے ہم جو ہے نا دین کے راستے پہ ان لوگوں کو آگاہ کر لیتے ہوئے کس طرح سے صحیح راستے پہ لے کے جا سکتے، تاکہ کل کے دن یہ نہ ہو کہ کوئی بھی انگلی ہمارے طرف اٹھے یا کوئی بھی ایسا سوال ہم سے ہو جس کی جو ہے نا ہم جواب نہ دے سکے۔ یہ ساری باتوں سے بچنے کے خاطر میں میری ایک کوشش کر رہا ہوں، اور یہ امید میری یہی ہے کہ آپ سب جو ہے نا ان کوششوں میں اپنے طور پہ شامل ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ بولنا چاہ رہے ہیں لیکن الفاظ نہیں ہیں، یا نہیں تو موقع نہیں ہے، یا نہیں تو حالات نہیں ہیں، یا نہیں تو ہمت نہیں ہو رہی۔ بہرحال کسی نہ کسی وجہ سے میرے اندر بھی ہمت نہیں تھی، میرے بھی اوقات نہیں تھے، لیکن آج کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی وجہ سے میں بھی اتنا مجبور ہو گیا کہ ان ساری باتوں کو، چاہے کچھ بھی ہونے دو، کوئی میرے کو پسند کر رہا یا نہیں کر رہا، کوئی ذاتی طور پہ جو ہے نا میرے پہ کوئی تنقید کر رہا ہے، تو میرے کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میرا انٹینشن یہی ہے کہ چاہے میں کچھ بھی ہونے دو، میں کیسا بھی ہونے دو، بس میری ایک چھوٹی سی کوشش یہی ہے کہ چاہے
किसी भी सूरत हाल में इन सारी बातों को जो है ना एक मर्तबा फिर से आप सबको जो है ना हम याद कर लें, और हम क्या है, हमारा वजूद क्या है, हमारी हकीकत क्या है, हमारी पहचान क्या है, हम जान लें और उस पर हम अमल करें। हम इनफरादी तौर पे अमल नहीं करेंगे, बल्कि हम एक दूसरे को समझा लेते हुए, हमारे जो तौर तरीक़े हैं उसको समझते हुए, हम जो है ना हम हमारे दीन पे अमल करते हुए हम अपने आप को लेके जाएंगे, हमारे औलाद को लेके जाएंगे, हमारे औलाद को लेके जाएंगे, हमारे दोस्तों को लेके जाएंगे, रिश्तेदार अहबाब जो भी हमारे जान पहचान में हैं उन सबको जो है ना इन सारी बातों को जो है ना हम एक मरतबा रिमाइंड करा लेंगे। ये मेरी जस्ट एक छोटी सी कोशिश है। उम्मीद यही है कि हम सब जो है ना इस मुहिम का हिस्सा बनेंगे और हमारी दुनिया और आखिरत को संवार लेंगे, और साथ साथ जो है ना हमारे आखिरत के लिए भी जो है ना एक सवाब जारिया का जैसा इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह इसका तसव्वुर कर लेते हुए लेके जाएंगे। हमारी भी ज़िंदगियां सुधर जाते, हमारा दीन भी सुधर जाता, हमारी दुनिया भी सुधर जाती और हमारी आखिरत भी सुधर जाती, और इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसका अजर भी जो है ना हमारे को सवाब जारिया के तौर पे हमको सबको इंशाअल्लाह देते रहेगा। आमीन सुम्मा आमीन या रब। हया की जब बात आती है तो फौरी तौर पे हमारे जहनों में ये बात आती है कि औरत और हया को जो है ना एक साथ जोड़ दिया गया है, जबकि हया के बारे में सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला यानी मर्द को जो है ना हिदायत दे दिया, यानी मर्द की तरफ जो है ना ज़्यादा तवज्जो दिला दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो है ना सबसे पहले मर्द को जो है अपने हया के दामन में रहने के वास्ते, यानी हया के लिमिटेशंस में रहने के लिए कहे थे। तो बात यह है कि हम जो है आजकल के मुआशरे में, या जो तो सदियों से जो बातें चली हुई आ रही है, हया को जो है सीधा सीधा सबसे पहले औरत के साथ जोड़ दिए और बोल दिया कि औरत को ऐसा होना है, क्योंकि हमारा यानी एक मुआशरे के तौर पे, यानी हमारा जो ज़हनी हमारी कैफियत ये हो गई कि सामने वालों को इंस्ट्रक्शंस दे दो, चाहे कुछ भी कर दो, और जो भी बात आ रही सामने वाले किस तरह से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, हम ये नहीं देख ले रहे कि हम कितना इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उस बातों पे, क्या क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, हम ये नहीं देख लेते। हम इमीडिएटली सामने वालों पे जो है ना किस तरह से जो है इन बातों के तहत उन लोगों को निशाना बना सकते, या यानी आसानी से जो है ना किस पे जो है ना हम जो है ना इन बातों को जो है लागू करवा दे सकते। ये हमारा नज़रिया है। ये नज़रिए की वजह से हम क्या कर रहे हैं, इमीडिएटली हया बोलते औरत का जो है ना गहना है हया बोल के उसको चिपका दिए, जबकि देखा गया तो एक मुसलमान मर्द के लिए उसके दीन का यानी उसके ईमान का हिस्सा है हया। एक मुसलमान मर्द को जो है ना सबसे पहले अपनी नजरें नीचे करने की जो है ना हिदायत दी गई है। उन दूसरों पे, औरतों पे या किसी और पे तनकीद बाद में करना या उन लोगों को गाइड बाद में करना, मर्द को जो है पहले अपनी नजरें नीचे रखो, अपने सतह को जो है ना ढांप के रखो। इस तरह से जो है ना इनिशिएशन किया गया है कि मर्द को सबसे पहले जो है ना कहा गया है कि तू अपने हया के दामन में रह। अभी बात यह है कि हया चाहे मर्द के लिए होने दो या औरत के लिए होने दो, ये फितरी तौर पे होना चाहिए। हर इंसान के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है सोचने समझने की सलाहियतें दिया, हर इंसान के अंदर गैरत दिया। उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा काम हया में हो रहा है या कौन सा काम बेहयाई में हो रहा है। अगर हम इस बात की लॉजिक को अगर समझ गए ना, तो ये सारी टॉपिक हमारे लिए इतनी आसान हो जाती, जो है ना इसके ऊपर और फर्दर एक्सप्लेनेशन देने की भी जरूरत नहीं पड़ती। इंसान जो कुछ भी है अगर अच्छा है तो फितरी तौर पे अच्छा होना चाहिए। अगर वो मुसलमान है तो वो मुसलमान फितरी तौर पे होना चाहिए। अगर उसके अंदर हया है तो फितरी तौर पे होना चाहिए। उसके अंदर गैरत है तो उसके अंदर वो गैरत जो है ना फितरी तौर पे होना चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात पाक से मोहब्बत है तो वो फितरी तौर पे होना चाहिए। उसके महबूब से अगर मोहब्बत है तो वो भी फितरी तौर पे होना चाहिए। ये सारी बातें जब हमारे अंदर फितरी तौर पे मौजूद होती हैं तो ऑटोमेटिकली हर रास्ता, हर चीज़ जो है ना हमारे लिए साफ हो जाता है, हर चीज़ हमारे लिए ट्रांसपेरेंट हो जाती है। हमारे लिए हमारे को जो है ना इसके ऊपर कोई पर्टिकुलरली ज़बरदस्ती जो है ना कुछ और अपने अंदर इम्प्लीमेंटेशन कर लेके या इंप्रूवमेंट्स कर लेके जो है ना उसके ऊपर वर्कआउट करने की जरूरत नहीं पड़ती। इंसान की गैरत अगर जिंदा है अंदर तो उसको पता है सही क्या है गलत क्या है, उसका एहसास जिंदा है तो डेफिनेटली इंसान जो है ना सही और गलत का पहचान करने की सबसे बड़ी अल्लाह का करम हुआ ही यहाँ पे। हमारे अमाल को जो है ना लाके हमारे अमाल को इसके साथ में लिंक करने की वजह ही वो है। इंसान को जो है ना अल्लाह ताला सही और गलत, अच्छा और बुरा, उसका डिफरेंशिएशन करने की जो है ना सलाहियत सिर्फ इंसान को दिया, ताकि वो उस बात का एहसास रख के इंसान जो है ना अपने आमाल को दुरुस्त कर ले।
یہ جتنے بھی یہ صلاحیتیں اللہ تعالیٰ دیا، یہ صلاحیتوں کو لے کے جا کے اپنے اعمال سے جوڑا ہوا ہے، اپنے اعمال سے جوڑا ہوا ہے. یہی اعمال ہے جو اعمال ہم جو ہماری زندگی میں روزمرہ کی زندگی میں جو ہم کر رہے ہیں، یہی اعمال ہے جو ہماری آخرت کو ڈیفائن کرتے. اگر ہم صحیح غلط یعنی سوچنا بند کر دیں، ہاں ہم خود ہی سے نہیں کر سکتے. ڈیفینیٹلی یہ بھی صحیح غلط اچھا برا سوچنے کی صلاحیتیں جب انسان کے اندر سے جو ہے نا ہٹا دی جاتی ہے، یا اس کے اوپر جو ہے نا پردے ڈال دیا جاتا ہے. کب انسان جب بے غیرتی پہ اترتا ہے، حرام کی طرف توجہ دیتا ہے، یا گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، یا جو ہے نا فتنوں میں جو ہے نا اپنے آپ کو جو ہے نا ملوث کر لیتا ہے، یا دنیاوی غلاظت میں یا دنیاوی فتنوں میں اپنے آپ کو انوالو کر لے کے اپنے آپ سے اپنے دین کو دور کر دیتا ہے، تو جب ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ اس کو غافل کر دیتا ہے. وہ ہر حال میں اس کی آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا رہتا، اس کے سامنے اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، کچھ بھی نہیں دکھتا. اور ایک بات بتا دوں، اس کے لیے ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے سارے راستے جو ہے نا اس کے آسان کر دیتا ہے کہ ان جو ہے اس بدگمانی میں رہتا ہے کہ ہر بات ان جو کر رہا ہے وہ صحیح ہو رہی ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے راستوں کو جو ہے نا آسان کر دیا. اور تعجب کی بات کیا ہوتی ہے معلوم ہے؟ جو دین والے ہیں، جو ایمان والے ہیں، انہوں پہ طنز کستا ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ میرے راستوں کو آسان کر دیا، اور تم لوگ جو ہے نا اللہ کے نام پہ ہم دین والے، ہم ایمان والے بول کے تم لوگ جو بھوتی اچھل رہے تھے نا، ابھی دیکھ لو کون دین والا ہے، کون ایمان والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کس کا ساتھ دے رہا. یعنی یہ جو فتنہ ہے نا، یہ جو شیطان کا جو شر ہے نا، یہ جو فتنہ ہے نا انسان کے اندر کا، یہ جو ہے اس طرح سے اس کو موڑ کر لیتے جاتا. اور یہ تو گیا اندھا ہو کے گناہوں کی طرف، وہ غلاظت کی طرف بھاگ رہا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے سارے راستے آسان کر دیا. بھاگ رہا ہے وہ راستوں پہ، غلاظتوں میں لڑ رہا ہے، لطف ہو رہا ہے، پھر بھی اس کا احساس مٹ چکا ہے. اس کا احساس مٹ چکا ہے، اس کا ریئلائزیشن ختم ہو گیا ہے، وہ فیکٹری ختم ہو گیا اس کے اندر سے. تو اس کو احساس کس بات کا ہوگا؟ وہ جا رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ سامنے والوں کو جو ہے نا اس بدگمانی میں ڈال رہا ہے کہ دیکھو میرے راستے اللہ تعالیٰ آسان کر دیا، تم لوگوں کو جو ہے نا ابھی بھی آزما لیتے بیٹھ گیا. میرے بھائیوں، یقین مانو اس آسان راستے سے جو ہے نا ہر طریقے سے ایسے آسان زندگی کے ہر راستے جو ہے نا ہمارے کو کسی بھی صورت میں گوارا نہیں ہے. وہی راستہ گوارا ہے جو اللہ کے آزمائشوں کے ساتھ میں جا رہا ہے، اس کے رحم و کرم کے ساتھ میں جا رہا ہے. ہم کو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے نا اپنے حفظ و امان میں رکھا ہوا ہے. صراط المستقیم پہ چلانے کے لیے ہمارے اندر صحیح غلط کا احساس زندہ رکھا، اچھے برے کا احساس زندہ رکھا، تاکہ اس کے بنسبت جو ہے نا ہم جو اعمال ہماری زندگی میں پیش آتے ہیں، یہ کر رہے ہیں، اس کو جو ہے نا صحیح طریقے سے اس کی ادائیگی کر سکے، تاکہ ہمارے نیک اعمال میں جو ہے نا اس کا کنسیڈریشن ہو سکے، اور یہی جو ہے جا کے آخرت میں جو ہے نا ہماری مغفرت کا باعث بن سکے. اور ہم جو ہے وہ شیطانی ورغلات میں یا وسوسوں میں جا کے ہم یہ سوچتے ہیں کہ یا اللہ دیکھو اس کو جو ہے نا کتنا آسان کر دیا راستہ، لیکن ہمارے لیے یہ راستے جو ہے نا ہر لمحہ مشکل کر دیا. اللہ کی ذات آپ سے محبت کرتی ہے، اسی لیے آپ کے ہر قدم پہ روک ٹوک لگاتی ہے، ہر جگہ آپ کو روکنے کی، ہر غلطی سے آپ کو روکنے کی، ہر برائی سے روکنے کی کوشش کرتی ہے. جو کالر اچھال لیتے ہوئے، کھاندے اچھال لیتے ہوئے، دوسروں کو دکھا لیتے ہوئے جو بھاگ رہا ہے دنیا میں، یقین مانو اللہ کی ذات اس کے ساتھ میں اتنی خفا ہے کہ اس کے ہر راستے کو آسان کر دی. اس کی آنکھوں پہ اس قدر پٹیاں باندھ دیا، اس قدر اندھا بنا دیا اس کو کہ صحیح غلط سوچنے کا یا اس کا فرق کرنے کی تمیز ختم کر دیا اس کے اندر سے. اب کون اچھا ہے؟ وہ دنیا حاصل کر لیتے ہوئے، غلاظت میں ملوث ہوتے ہوئے ان بھاگنے والا اچھا ہے، یا اللہ کی ذات ہمارے ہر قدم پہ، ہر لمحے پہ ایک ہرڈل ڈال کے ہمارے کو روک رہی ہے، یہ سلسلہ اچھا ہے؟ ہمارے آخرت کے لیے کون سا سلسلہ اچھا ہے؟ دنیا بھی ہونے دو، آخرت بھی ہونے دو. دنیا کے اندر بھی جو ہے نا ہر غلاظت سے روک رہا ہے، تو ہماری دنیا بھی سدھر گئی. ہم کو جو آئیڈل بنا کے رکھے ہوئے، جو ہم کو دیکھ کے ہمارے دین کو ایکسیپٹ کرنے والے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو ہے نا ایک مثال قائم ہو گئی. اور یہی اعمال، یہ سارے اعمال جو ہے نا آخرت کے لیے ہمارا راستہ صحیح کر دیے، درست کر دیے، آسان کر دیے. لیکن اس غافل کے لیے جو ہے نا اس کے ہر راستہ آسان ہو گیا، اور بھاگ رہا اس کے اندر. تو ایسی صورت میں ہمارے اندر کے کامن سینس سے بھی ہم یہ ریئلائز کر سکتے ہیں کہ کون بہتر ہے. وہ غلاظت میں بھاگنے والا بہتر ہے، جو اللہ کی ذات اپنے
نظر و کرم کی وجہ سے، یعنی نظر و کرم سے جو ہے نا ہم کو بچا لیتے ہوئے جا رہا ہے، یہ بہتر ہے. اسی لیے کہتے ہیں دین جو ہے زندگی ہے، اور دین جو ہے قرآن ہے، دین جو ہے اپنے احادیث ہے، جو آقا کی سنتیں ہیں. اس کو ایک الفاظ سے ایک لفظ سے شروع کرو، پتہ نہیں اتنے معاملات ہیں زندگی میں کہ ایک دوسرے سے جڑتے جڑتے کڑی کدھر کی چلے جاتی. ایک ٹاپک شروع کرتے ہیں، وہ ٹاپک پتہ نہیں کس میں چلے جاتی، کون سی ٹاپکس کے ساتھ میں انوالو ہو جاتی. تو اسی لیے میں اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ بولا کہ کون سی بھی موضوع میں، یعنی دین کے معاملات میں، کون سے بھی معاملات میں یا کون سے بھی موضوع پہ ہم جو ہے مختصر سا کمپیکٹ کر کے جو ہے نا بولنا آسان نہیں ہے. اس کو جب ایک مرتبہ بات چھڑی کا مطلب یہ ہے کہ وہ بے لگام کہیں بھی جا سکتی ہے، کیونکہ اس سے جڑے ہوئے ہر بات کو جو ہے نا اس کے اندر انوالو کرنا پڑتا، یا نہیں تو وہ خود بخود انوالو ہو جاتی ہے. کیونکہ یہ ساری باتیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی یعنی انٹرلنکڈ پورے کڑیاں ہیں یہ، جو اس کی وجہ سے جو ہے نا ہم بات کرتے کرتے ادھر چلے آتے، کبھی بات کرتے کرتے ادھر چلے آتے، کبھی اس کا مثال لے لینا پڑتا، کبھی اس کا مثال لے لینا پڑتا، کبھی اس کی روشنی میں کبھی اس کی روشنی میں دیکھنا پڑتا. سو اسی وجہ سے کیا ہو رہا، ہماری ٹاپک شروع ہوئی تھی حیا پہ اور چلے گئی اللہ تعالیٰ جو ہے نا انسان کو جو ہے صحیح غلط کا احساس مٹانے پہ. نہیں، انشاءاللہ میری پھر سے یہی کوشش رہیں گی کہ پھر واپس میں ایکچوئل ٹاپک پہ آؤں، اور انشاءاللہ اس کو مختصر سے کرنے کی کوشش کروں گا، تاکہ وہ ایک مختصر انداز میں آپ تک ڈیلیور ہو جائے، اور اس کو جو ہے نا آپ ایکسٹینڈڈ فارمیٹ میں اس کو سمجھیں، اور اپنے یعنی ہم سب مل کے اپنے زندگیوں میں اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اگر ہم مسلمان ہیں تو ان باتوں پہ غور کرنا اور اس پہ عمل کرنا ہمارا فرض ہے. اب اس کے لیے کن لوگوں کو حوالے چاہیے، یہ چاہیے وہ چاہیے، بولے تو بھائی سب کے پاس جو ہے نا قرآن ہے، ترجمے ہیں، تفسیر ہے، احادیث ہے، اور اس کے ترجمے بھی ہیں، ان کے تفسیر بھی ہے، اس میں جا کے ریفرنس لے سکتے اور دیکھ لے سکتے. لیکن ہم یہاں جو ہے نا باتوں کو مختصر کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور مختصر طور پہ جو ہے نا اس کو ہم ایک دوسرے کو جو ہے نا اس کو یاد دلانے کے واسطے ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں. تو اس حیا کے معاملے میں ابھی سب سے پہلے جو ہے نا مرد کو جو ہے اس کا خیال رکھنے کے لیے کہا گیا ہے. مرد کے لیے یا ہونے دو یا عورت کے لیے نہیں ہونے دو، غیر محرم پہ اس کی پہلی نظر معاف ہے، دوسری نظر گناہ ہے. پہلی نظر وہ بھی اسی لیے معاف ہے کہ اس کی کوئی اختیار نہیں رہتی کہ جو اس کی نظر سامنے والے پہ پڑ جاتی. دوسری نظر اسی لیے گناہ ہے کہ تاکہ وہ انٹینشنلی دوسری بار اس کے اوپر نظر جاتی ہے. تو یہ دونوں پہ بھی برابر کی طریقے سے لاگو ہوتی ہے بات. لیکن آج ہم لوگ کو اس بات کی کتنی فکر ہے؟ ہم لوگ اس بے حیائی کی جو ہے نا وجوہات کو کیسا جان سک رہے ہیں، یا اس بے حیائی کو جو ہے نا کس پلڑے میں ڈال کے ہم لوگ ڈال کے جو ہے نا ہم ناپ تول کر رہے ہیں. آج ہمارا معاشرہ یہ ہے، گھر سے باہر قدم ڈالو آپ کو جو ہے نا بہت کچھ دکھ جاتا، جو بھی نہیں دیکھنے کی چیز بھی دکھ جاتی. اور گھر کے اندر کے ماحول میں پہلے سی بات کر دوں، گھر کے اندر کے ماحول میں بھی جو ہے نا گھر کے عورتوں کو کسی بھی صورت میں جو ہے اپنے سر سے جو ہے نا اپنا دوپٹہ رکھ لے کے رہنا ضروری ہے، اور مرد کو کسی بھی صورت میں اپنی سطح کو کور کر کے رکھنے کی ضرورت ہے. عورت کو اور پوری طرح سے اپنے آپ کو کور کر کے رکھنے کی ضرورت ہے، ورنہ اگر ہم وضو کر کے ہیں تو ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے. یہ بات یاد رکھ لو اچھی طرح سے. اگر مرد کی سطح سے، اگر ناف کے نیچے سے یا گھٹنے کے اوپر اگر دیکھ لیے تو جو وضو کر کے ہے اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. سملرلی عورت کو بھی اگر اس طرح سے دیکھ رہے ہیں تو اس کا بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. نہ ہی ہمارا کلچر ہے، نہ ہمارا جو ہے نا کوئی پراپر پریکٹسز ہے. لہٰذا ہماری کوشش یہی رہنا چاہیے کہ گھر میں بھی رہ رہے ہیں یا باہر بھی رہ رہے ہیں، ہمارے حیا کے دامن کو تھام کے رہنا ہے، اور ہمارے دین کے مطابق ہمارے کو جس طرح سے رہن سہن، یعنی جس طرح سے ہم کپڑے وغیرہ پہن کے رہنا ہے اسی انداز میں پہن کے رہنا ہے. ٹھیک ہے. اب آئی بات باہر کی. باہر جب نکلتے ہیں تو بہت سارا ہمارے معاشرہ ہم خود اس طرح کے معاشرے میں ہیں کہ ہم ان کنٹرول ہو گئے ہیں، یعنی ہمارے اختیارات میں کچھ نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود بھی نیتوں کو جاننے والا اور مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. ہماری نیت صاف ہے. میں بولا نا اس سے پہلے، انسان جو ہے نا فطری طور پہ ہونا چاہیے جو بھی ہونا ہے. فطری طور پہ ہماری نیت صاف ہے، اور فطری طور پہ ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ کی ذات ہمارے دلوں کے راز کو جاننے والی ہے، اور جو ہے نا ہماری نظر کس بنا پہ اٹھ رہی ہے یہ اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے. کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہے، آزو بازو کوئی بھی نہیں ہے، یہ نہیں ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اللہ کی ذات ہر حال میں دیکھ رہی ہے.
تو وہاں پہ آپ کو جو ہے نا اکاؤنٹیبلٹی آپ کے سر پہ کسی بھی صورت میں رہتی ہے. آپ ہر حال میں ذمہ دار ہیں, ہر حال میں اس کو جواب جو ہے نا آپ جوابدار ہیں. تو یہ بات کو مت بھولیں, چاہے عورتیں رہنے دو یا مرد رہنے دو, جس بات کو اچھی طرح سے ذہنوں میں رکھ لیں. روڈوں پہ نکلتے ہیں اور مرد جو ہے عورتوں کو دیکھتے ہیں, اور مرد کو دیکھتا ہے, اور زیادہ بولے تو ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال لے کے دیکھ لیتے ہیں کیا ہے, کس طرح کی یہ بے حیائی ہے, اور کس خوشی میں ہے, کیا سمجھ کے جی رہے ہیں. مسلمان ہے تو یہ ساری چیزیں غلط ہے, تو فوری طور پہ اس کے اوپر جو اس کو روک دینا چاہیے, اس کے اوپر انکش لگانا چاہیے. پہلے ہم اپنے آپ کو یہ سوچ لیں, اپنے آپ کے اندر یہ جھانک کے دیکھ لیں ہم سچ میں مسلمان ہیں یا نہیں ہیں. اب رہی بات, اب اس کے بعد میں جو ہے یہ آنکھوں کی جو ہے نا بات ہو گئی, انسان کس طرح سے دینا ہے. انسان کو سب سے پہلے فساد کے اندر جو ہے نا مبتلا کراتے ہیں وہ آنکھ ہی ہے. آنکھوں کی حیا, اگر آنکھوں کا اگر پردہ, آنکھوں سے اگر ہم شرم کر رہے ہیں تو وہ ہمارے بہت سارے گناہوں کو جو ہے نا روک سکتی ہے. اسی لیے بار بار کہا گیا ہے کہ آنکھوں میں جو ہے نا شرم کو زندہ رہنے دو, یعنی آنکھوں میں حیا کو زندہ رہنے دو, تاکہ وہ غیر ضروری کسی بھی غلط معاملات کی طرف جو ہے نا دیکھے, نہ اس کی طرف توجہ دے, نہ اس کا اثر اپنے نفس میں ہونے دے, اور نفس کو جو ہے نا اپنے نفس کو جو ہے اپنے کو اپنی منمانی یعنی اپنی مرضی کے طور پہ ہم کو ناچ نچائے, ہمارا دین ہمارے سے چھینے, ہماری دنیا چھینے, ہماری آخرت چھینے. یہ چانس ہم اپنے نفس کو دینا ہی نہیں ہے. اسی لیے اپنے آنکھوں کو سب سے پہلے کنٹرول میں رکھنا سیکھو. اب اس کے بعد کی بات کیا ہے, بلکہ بولے تو سیدھا عورتوں پہ آ جاتی ہے. مرد کی سطح کے بارے میں تو بول دیا میں, ناف کے اوپر سے لے کے گھٹنوں کے نیچے تک کی سطح کسی بھی صورت میں کسی کو بھی دکھانے کی ضرورت نہیں دکھا سکتا ہو. ایون واش روم میں جا رہا ہے, اگر بلا ضروری اگر اس کے اوپر کوئی ضرورت نہیں ہے تو اپنے پرائیویٹ پارٹس کو بھی نہیں دیکھ سکتا. سیم تھنگ عورتوں پہ بھی لاگو ہوتی ہے کہ وہ بھی تنہائی میں بھی, چاہے کسی بھی صورت حال میں ہونے دو, وہ اپنے پرائیویٹ پارٹس کو نہیں دیکھ سکتے. اگر ضرورت ہے تو تب دیکھ سکتے ہیں, اس کی صاف صفائی کرنا ہے, اگر وہ صاف صفائی پراپر ہوئی نہیں ہوئی, اگر وہ دیکھ لینا ہے تو دیکھ لے سکتے, ادروائز آپ اپنے پرائیویٹ پارٹس کو بھی نہیں دیکھ لے سکتے. اگر کوئی اپنے سطح کو نیچے کر کے اگر غسل لے رہا ہے تو اس کا غسل بھی نہیں ہوتا. غسل کے لیے پہلے آپ کو وضو کرنا ضروری ہے. وضو اگر اس وقت میں ہوتا ہے کہ آپ کی سطح کور ہے تو تبھی جا کے آپ کا وضو ہوتا ہے. عورتوں کے معاملے میں عورتوں کی سطح عورتیں بہتر جانتی ہیں, وہ کم سے کم سطح جو ہے وہ کور کر لے کے جو ہے نا واش روم میں جو ہے نا نہانا ہے یا جو بھی کرنا ہے وہ کرنا ہے. یہ باتوں کو اچھی طرح سے سوچ لو, اچھی طرح سے اپنے ذہنوں میں بھی بٹھا لو. دین جو ہے کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے اور اتنا آسان نہیں ہے. اور ہر بات کے لیے گواہی دے دو, یہ حدیثوں سے اس کا فلسفہ دے دو یا اس کا کچھ بھی ریفرنسز دے دو, بولے تو میں دینے سے رہا. آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آ رہی ہے تو آ رہی ہے, نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو خود ہی سے جا کے ریفرنسز ڈھونڈ لو, اس کے حوالے ڈھونڈ لو, اس کے فتوے ڈھونڈ لو. نہیں, میں بول رہا ہوں, سب بات میں سچائی ہے, ایمانداری ہے, ایمان ہے, تو اس کے اندر جو ہے نا آپ اس پہ فوری طور پہ عمل کر دو. غسل بھی لے رہا ہے تو مرد بھی لے رہا ہے تو اپنے سطح کو کور کر کے غسل لینا ہے. اس کے لیے عورت بھی ہے, اس کا منیمم سطح جو کور ہے غسل کے طور پہ, غسل کے ٹائم پہ وہ سطح کو کور کر کے جو ہے نا غسل لینا ضروری ہے. ختم ہو گئی بات. تنہائی میں بھی, اور یعنی خود کے جو پرائیویٹ پارٹس کو وہ نہیں دیکھ لے سکتا. یہاں پہ جو ہے نا ایسا خطرناک انکش لگتا ہے آپ کو کہ ہر گناہ سے, ہر غلاظت سے, ہر فتنے سے آپ بچنے کا چانس اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں آپ کے لیے بنا کے رکھا ہوا ہے. آپ سچ میں مسلمان ہیں, اگر اپنے آپ کو اگر سچ میں اپنے دین پہ چلانا چاہ رہے ہیں, اپنے ایمان کو برقرار رکھنا چاہ رہے ہیں, تو سب سے پہلے ان باتوں پہ عمل کرو. آج کل شاورز کا زمانہ آ گیا, جا رہے براہنا جو ہے نا شاور کے نیچے ٹھہرنا, نہانا, نکل جانا, اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم غسل بھی لے لیے بلکہ سمجھنا. یہ ساری باتیں غلط ہے, یہ ساری باتیں فتنہ ہے. آپ لوگ میری باتوں سے یعنی میرے باتوں کے ساتھ سہمت رکھتے یا نہیں رکھتے کوئی بات نہیں, لیکن یہ ہے, یہ باتیں آپ لوگ سمجھنا ہے, سمجھ لو, اور ابھی سے اس پہ عمل کرنا شروع کر دو. آپ اپنی بے حیائی کو روکنا ہے تو سب سے بڑا پہلا قدم آپ کا یہی ہے. اب رہی بات, اس کے بعد میں عورتوں پہ پھر آ رہے ہیں. عورتوں کی بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کے لیے میں ایک مثال دے دیتا ہوں, چاہے وہ عورت رہنے دو, مرد رہنے دو, اپنے اولادوں کو سکھانے کے لیے, ماں باپ رہنے دو, کوئی بھی رہنے دو, ان لوگوں کے لیے میں صرف ایک مثال دیں گا, صرف ایک ہی مثال. ہم سب اچھی طرح سے جانتے ہیں, آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جو ہے نا ایک نابینا صاحب جو ہے نا آئے تھے. اس وقت گھر میں جو بھی مائیں جو بہن تھی گھر میں اس وقت, تو وہ
ان صحابی کے سامنے جب ٹھہر کے بات کر رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کلیئرلی بتا دیے تھے کہ آپ لوگوں پہ جو ہے نا پردہ کرنا آپ پہ فرض ہے. تو اس وقت آگے سے جواب آیا تھا وہ تو نابینا ہے نا, وہ تو ہم کو دیکھ نہیں سکتے نا. بلکہ بولے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا بولے, وہ شخص نابینا ہے لیکن آپ تو نابینا نہیں ہے. یہ بات بولے. یہ ہم سب کو معلوم ہے, یہ ایک واقعہ نہیں ہے, ملٹیپل ٹائم ہوا جو واقعہ ہے یہ ہم سب کو اچھی طرح سے پتا ہے. یہ اگر ہم کو سچ میں پردہ کیا ہے اور محرم اور غیر محرم کیا ہے, کس کے سامنے نکلنا ہے اور کس کے سامنے نہیں نکلنا ہے, اور ہماری جسم کا پردہ کیا ہے, ہمارے آواز کا پردہ کیا ہے, ہمارے آنکھوں کا پردہ کیا ہے, اور عورتوں کے ایون ان کے جسموں پہ جو ہے نا جو سونا وغیرہ چاندی وغیرہ پہنتے ہیں یا اس کے میں سے جو ساؤنڈس آتے ہیں, ایون اس کا بھی پردہ کیا ہے. اس سے آپ کو کلیئرلی سمجھ میں آ جاتا ہے. آج ہم دنیا کی ہر بات کو سمجھنے کے لیے تیار ہے, راکٹ سائنس کو بھی سمجھنے کے واسطے تیار ہے. کیا ہم ایک چھوٹی سی بات کو لے کے ہمارے لیے کیا فرائض طے کیے گئے ہیں یہ بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے ہم لوگ؟ ایک مثال کافی ہے, میرا رب گواہ ہے, صرف اور صرف ایک مثال کافی ہے. وہ صاحب نابینا ہے, آپ لوگ تو نابینا نہیں ہیں. یہاں سے آپ اندازہ لگا لو پردے کی حقیقت کیا ہے. پردے کی حقیقت کیا ہے؟ صرف اور صرف یہ ایک چھوٹی سی بات سے جو ہے نا, چھوٹی نہیں بہت بڑی بات ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے تھے, اسی لیے ہمارے لیے ایک ایسی مثال قائم کر کے چلے گئے کہ بتا دیے کہ بھائی یہ دیکھو پردہ یہ چیز ہے. ایک نابینا کے سامنے جو آنکھ سے پراپرلی دیکھ سکتے ہیں ان لوگوں کے لیے ان کے آگے ٹھہرنے کی بھی یعنی اجازت نہیں ہے, ان کے آگے ٹھہرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. یہاں سے آپ پردے کا اندازہ لگا لو. اے سمجھدارو, دنیا کے سمجھدارو, آج دنیا کی ہر بات سمجھنے کا جو ہے نا دعویٰ کرتے ہیں نا آپ لوگ, ہم لوگ, میں بھی کرتا ہوں, لیکن یہ بات سمجھنے کی صلاحیت ہمارے اندر ہے پردہ کیا چیز ہے آپ لوگ بتا سکتے ہیں کیا؟ ابھی اپنے آپ کے اندر اس ایک چھوٹے سے واقعہ کو جو ہے نا ریفائن کر سکتے ہیں, اس کا ایلابریشن کر سکتے ہیں کیا؟ پردہ کیا ہے یار؟ آج تو ہم جو ہے نا سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ چہرے بند نقاب لگا کے رکھو اور اپنے برقعوں کو جو ہے نا لوز رکھو تاکہ آپ لوگوں کا یا ہم لوگوں کا جسم جو ہے نا کسی اور کو جو ہے نا اس ان لوگوں کے نظروں کا جو ہے نا سکون نہ بن سکے, اور شیطان کو کوئی یعنی مثال شیطان کو کوئی جو ہے نا بہانہ نہ مل سکے, اپنے اندر کے نفس کو جو ہے نا کوئی بہانہ نہ مل سکے, اور فتنے کو جو ہے نا کسی طرح کا بہانہ نہ مل سکے. ایکچولی یہ ہے, ہم اگر اس کو مثال لے لیں تو ہمارے کو اجازت ہی نہیں ہے, چاہے وہ شخص دیکھتا ہو یا نہ دیکھ سکتا ہو, چاہے کچھ بھی ہو, اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. حجاب بالکل ہی ایک طرف ہے, اس میں سے آپ کو پراپر کنڈیشننگ ہے, یہ اس طرح سے کور ہونا چاہیے. بلکہ آپ کو ہم سب کو بینگ اے مسلم, سو کالڈ مسلمس, ہم سب کو پتا ہے کہ ہمارے کو کس طرح سے کور کرنا چاہیے. آج کے بچے کو پتا ہے, مسلمان کو تو خاص کر پتا ہے. اس کے باوجود بھی ہم ان باتوں پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ میری ماؤں سے, بہنوں سے, بیٹیوں سے, سب سے ادباً یہ گزارش ہے, معاف کر دو, لیکن یہ پرٹیکولر ایشو پہ جو ہے نا اپنی سوچ کو, اپنے صلاحیتوں کو تھوڑا سا دوڑا کر کے دیکھ لو. کوئی آپ لوگوں کو یا دنیا کا کوئی بھی مسلمان آپ لوگوں پہ کسی طرح کا روک ٹوک لگانے کے لیے تیار نہیں ہے, ہم چاہتے بھی نہیں ہیں. آپ موقع بھی مت دو, کیونکہ اللہ کی ذات اس کے رسول کے ذریعے جو ہے نا ہم کو کلیئر کٹ بتا دیا کہ پردہ کیا چیز ہوتی ہے, پردہ کیا ہوتا ہے, ہمارے کو کلیئرلی بتا دیا بھائی. اب ہمارے کو یہاں پہ جو ہے نا بحث و مباحثہ کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے. اگر ہم اس بات کو سمجھ گئے تو بحث اس کے پر فردر کوئی ڈسکشن پرولونگ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایک نابینا کے سامنے جو دیکھ سکتے ہیں وہ خود ایک نابینا کے سامنے نہیں رہ سکتے ہیں, تو کیا مطلب بنا اس کا؟ ہم آج بے حیائی کا جو مظاہرہ کر لیتے پھر رہے ہیں, ہمارے جسموں کی جو نمائش کر لیتے پھر رہے ہیں, وہ کہاں تک جو ہے نا جائز ہے؟ وہ کہاں تک جائز ہے؟ ان باتوں کو آج ہمارے کو سمجھنا ضروری ہے. اس بات پہ آپ لوگ اپنی توجہ دیجئے. نہیں سمجھ میں آیا تو بکوں میں ریفرنس دیکھ لیجئے. اللہ تعالیٰ اتنی عقل, اتنی سمجھ ہم سب میں دیا ہے کہ ہم اس کی باریکی کو سمجھتے ہیں. اور جن کو اعتراض ہے
وہ جا کے بے شک جا کے ہر قرآن میں جہاں جہاں اس کے جو ہے نا حوالے ہے اس کو بھی دیکھ لے سکتے، اور احادیث میں جہاں جہاں اس کے حوالے ہے اس کو دیکھ لے سکتے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ لیکن یہ بات میرے کو ڈیلیور کرنا تھا، میں ڈیلیور کر دیا۔ اب رہی بات دوسری، اب یہ تو اب ہم سمجھ گئے کہ پردہ کیا چیز ہے اور کس طرح سے ہونا چاہیے، کیوں ہونا چاہیے۔ ایک نابینا کے سامنے ہی نکلنے کی اجازت نہیں ہے تو ہم بازار میں کس طرح سے نکل سکتے، اور ہمارے جو کپڑے ہم جو پہنے ہوئے ہیں اس کی سلوٹ کس طرح سے ہونا چاہیے، کہیں سے بھی ہمارے جسم کی کوئی بھی کروٹ جو ہے نا سامنے والے کو اظہار نہیں ہونا۔ اگر مسلمان ہے تو یہ کرو، بے حیائیوں پہ پردہ ڈالو، فتنوں کو روکو، غلاظتوں سے بچو، اپنے دین کو، اپنی دنیا کو، اپنی آخرت کو سنبھال لو۔ ہم خود ایک مسلمان ہوتے ہوئے ایک فتنے کو بڑھاوا دینے والے قطعی طور پہ نہیں بن سکتے، اور جو فتنوں کو بڑھاوا دینے والا ہے وہ ایک مسلمان نہیں ہو سکتا۔ کلمہ پڑھ لے کے خالی مسلمان ہوں بول کے ڈنڈورا پیٹ لینے سے کچھ نہیں ہوتا۔ مسلمان وہی ہوتا ہے جو عمل میں ہوتا، جس کو ہر بات کو اللہ کی، قرآن کی اور احادیث کی بات کو عمل کرنے والا ہی مسلمان ہوتا ہے۔ ڈیفینیٹلی ہم سب میں کوتاہیاں ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سب پارساز ہیں، سمجھے، ورنہ ہمارے اندر جو ہے نا اللہ تعالیٰ یہ حصہ رکھتا ہی نہیں تھا، اعمال کا حصہ رکھتا ہی نہیں تھا۔ اعمال کا حصہ رکھا ہی ہمارے شعور کو للکارتے ہوئے، کیونکہ اس کے اندر ان صحیح غلط کا فیصلہ کرنے کا، اچھے برے کے فیصلہ کرنے کی صلاحیتیں دیا۔ ہم ان صلاحیتوں کو جو ہے نا ہمارے مرضی کے مطابق مولڈ کر لیتے ہوئے، اس کو ہمارے مرضی کے مطابق تبدیل کر لیتے ہوئے ہم جو جا رہے ہیں، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ اگر میری بہنیں، میری مائیں اگر یہ باتیں سن رہی ہیں، سمجھ رہی ہیں، تو ڈیفینیٹلی وہ لوگ آج نہیں، اسی وقت، اسی لمحے سے جو ہے نا ان باتوں پہ غور و فکر کرتے اور عمل کرتے، اپنے حیا کے دامن کو بچا لیتے، ہر فتنے سے، ہر گناہ سے، ہر غلاظت سے اپنے آپ کو بچا لیتے، اپنے دین کو، اپنے ایمان کو سدھار لیتے۔ اور دوسری بات کیا ہے، ہم جو ہے بار بار یہ جو موبائل لے لیے، ہاتھوں میں لے لیے، ٹی ویاں ہیں گھروں میں، موبائلس ہے، اور کیا ہے وہ یوٹیوب ہے، واٹس ایپ ہے، کیا ہے یار وہ فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، ٹی ویاں ہے، گھروں میں لگا لے کے بیٹھ گئے، نمائش لگا لے کے بیٹھ گئے۔ اب نماز کا وقت ہو گیا، کتنے لوگ وضو سے ہے، ایک نماز سے دوسرے نماز کے بیچ کا وضو ٹوٹنا نہیں۔ اگر ہم واش روم جا رہے ہیں، واش روم کو یوز کر رہے ہیں، تو ہمارے اندر شیطان کے وسوسے نہیں آنا ہے، بلکہ بولے تو ہمارے لیے کلیئر انسٹرکشنز ہے، جب بھی واش روم کا یوز کرتے ہیں تو وضو کر لے کے باہر آؤ، بلکہ باہر آ کے جا کے ٹی وی کے سامنے بیٹھ رہے ہیں، ٹی وی کے اندر جو ہے نا غلاظت دیکھ رہے ہیں، بے حیائی کو دیکھ رہے ہیں، ننگوں کو دیکھ رہے ہیں، مرد ہونے دو، عورتوں کو ہونے دو، چڈیوں میں دیکھ رہے ہیں، ہمارا وضو کہاں سے رہ گیا؟ ریل دیکھ رہے ہیں، اس میں 50 مرد، 50 ہزاروں لاکھوں مرد اور عورت حضرات جو ہے نا جن میں ایسر کا مرضی میں ایسر کا رہے ہیں، اور ان لوگوں کے ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں، ان لوگوں کو ویڈیوز کو پسند کر رہے ہیں، اور ان لوگوں کے ویڈیوز کو شیئر کر رہے ہیں۔ کتنی بے شرمی کی، بے حیائی کی، بے غیرتی کی بات ہے، کتنی افسوس کی بات ہے ہمارے لیے، جبکہ ہمارے کو ہمارا وضو جو ہے نا کنٹینیوشن میں رکھنا ہے۔ وہ وضو کو جو ہے نا ہم لوگ آ کے گھر میں اندر آتے، نہیں میری بیوی کو پسند ہے، میری اماں کو پسند ہے، میرے بھائی کو پسند ہے، میری بہن کو پسند ہے، میری بیٹی کو پسند ہے، بلکہ ٹی وی آن ہے، ٹی وی آن کرتے اس کے اندر غلاظت ہے، آپ کا وضو ایک پل میں ٹوٹ گیا، کیا باقی رہ گیا؟ شیطان کو فوری طور پہ موقع مل گیا۔ ایسے موقع ہم اپنے ہاتھوں سے شیطان کو، دجال کے فتنوں کو موقع دے کے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ارے ہم کوشش کر رہے ہیں لیکن کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ کہاں تک ہو رہی ہے کوشش؟ کون سی کوشش ہو رہی ہے؟ دجال کے فتنے کی ہمارے گھر میں انٹرٹین کر رہے ہیں ہم لوگ، 24 گھنٹے میوزک بج رہی ہے، سوری 24 گھنٹے میوزک بج رہی ہے، یہ دجال کا فتنہ ہے۔ غیر محرم مرد کو، غیر محرم عورت کو ہم بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، وہ بھی ایسے حالات میں دیکھ رہے ہیں جہاں ہمارا وضو ہی نہیں ٹکتا ہے، اور اجتماعی طور پہ دیکھ رہے ہیں، پوری فیملی بیٹھ کے دیکھ رہی ہے، سیریل دیکھ رہے ہیں، پکچرز دیکھ رہے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ کتنی شرمناک بات ہے، ایک مسلمان یعنی اپنی بیوی کو، اپنے گھر والوں کو لے کے پکچر کو جا رہا ہے، یار موویز دیکھنے کے لیے جا رہا ہے، گھر میں بیٹھ کے گھر میں اپنے گھر کے اندر فتنے کو زندہ پال رہا ہے، فتنے کو پال رہا ہے، دجال 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 آیا تو ایسا ہوتا ویسا ہوتا۔ کس کو فکر ہے دجال کے ضلالت کی؟ دجال کے فتنے کے بارے میں کس کو علم ہے؟
دجال کا فتنہ آپ کے گھر میں صدیوں سے جو نا گھر جما کے بیٹھا ہوا ہے، اور ہم ہیں کہ بے غیرتی سے اس کو انٹرٹین کرتے جا رہے ہیں، اس کے فتنے کو بڑھاوا دیتے جا رہے ہیں۔ کہاں تک صحیح ہے یہ ساری باتیں؟ یہ باتیں کہاں تک صحیح ہیں؟ اور جو ہم کر رہے ہیں یہ ان سارے بے غیرتیوں کو ہم انکش لگانے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ ان ساروں کو روکنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ حشر کے دن کوئی بھی کسی کا نہیں ہوتا، ماں آ کے بیٹے کو نہیں بتاتا، بیٹا جا کے ماں کو نہیں بتاتا، بیوی کو اولاد کو نہیں پہچانتا، کیا جواب دیں گے حشر میں ٹھہر کے؟ نہیں اللہ میرے مولا، میری ماں دیکھ رہی تھی، میری بیوی دیکھ رہی تھی، میرے اولاد دیکھ رہے ہیں، تو میں ان لوگوں کو تکلیف نہیں دینا چاہ رہے ہیں بول رہے، یعنی تو ان لوگوں کو اللہ نہ کرے وہ جہنم کی آگ میں جلتے ہوئے دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ کیا چاہ رہے ہیں؟ کون سے مسلمان ہیں؟ کون سے مسلمان ہیں؟ بے پردگی اپنی اولاد، اپنی گھر کی عورتوں کی بے پردگی، اپنے اولاد کی ہم موقع دے رہے ہیں، کیسے کس طرح کے کپڑے پہن رہے ہیں، کیسی نمائشی ہو رہی ہے، کیا ہو رہی ہے، کس کے سامنے نکل رہے ہیں، کس کے سامنے نہیں نکل رہے ہیں، اور باہر نکلے تو کیا کیا رہ رہے ہیں، اور آنکھوں کی شرم و حیا کیا ہو گئی، ہاں آنکھوں میں اپنے اولاد، ہم خود باہر نکلے تو کن کن کا عورتوں کی یا کوئی عورتیں مردوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ رہی ہیں۔ ہماری بے غیرتی کی، بے حیائی کی، بے شرمی کی انتہا کیا ہے آخر؟ ہم کس دین کو فالو کر رہے ہیں؟ کس قرآن کو فالو کر رہے ہیں؟ کس سنت کو فالو کر رہے ہیں؟ میں بتاؤں، ہم دجال کے فتنے کو من اعوذ باللہ من ذالک ہم بڑھاوا دے رہے ہیں۔ ہم دجال کے فتنے کو جو ہے نا پروموٹ کر رہے ہیں، گھر میں بیٹھ کے بھی، باہر نکل کے بھی۔ یہ ہے آج کا ہمارا، ہم مسلمان جو ہے نا، یہ ہے ہماری اوقات، یہ ہے ہمارے گھروں میں ناچ گانا ہو رہا۔ یہ ناچ گانا کیا ہے؟ دھپڑا بج رہا۔ یہ کیا ہے؟ فتنہ ہے دجال کا۔ یہ دجال کا فتنہ ہے جو ہم انٹرٹین کر رہے ہیں۔ ثم خدا نہ خواستہ اگر دجال آج نکلا، معاذ اللہ، اللہ معاف کرے، اللہ رحم کرے، اگر آج نکلا تو ہم اس کے دجال کے سب سے پہلے پارٹیسپینٹس ہوں گے۔ اللہ رحم کرے، اللہ بچا لے۔ آج اس دجال کے دھپڑے کے پیچھے بھاگنے والے ہم ہوں گے۔ بے دین چھوڑو، نام کے مسلمان ہم جو ہے، ہم ہوں گے اس کے فتنے کے پیچھے بھاگنے والے۔ اللہ اکبر۔ اب ایسی باتیں ہیں، ایسی چیزیں ہیں، خون نہیں کھولا تو کیا ہوتا؟ ہم کون سی کوششیں کر رہے ہیں؟ آج ہمارے اندر، کتوں کے اندر کتنی صلاحیت ہے کہ ہم ہمارے گھروں میں دجال کے فتنے کو روکے۔ آج ہمارے پاس کتوں کی کیپیسٹی یہ ہے کہ فونوں کے ذریعے جو دجال ہمارے زندگیوں میں دندن آ رہا ہے، فتنہ پھیلا رہا ہے، ہم آج کتوں کے پاس کتنے اوقات ہے کہ اس کو روک کے بتا سکے۔ بچوں کے ہاتھ میں، عورتوں کے ہاتھ میں، بڑوں کے ہاتھ میں، بوڑھوں کے ہاتھ میں موبائل ہے، چلا رہے ہیں، وہ ریلز شارٹ دھڑا دھڑ دیکھتے جا رہے ہیں۔ کتنی غلاظت دیکھ رہے ہیں اس کے اندر، کسی کو اندازہ ہے؟ کتنے لوگ اپنے ایمان سے جا رہے ہیں، کسی کو اندازہ ہے؟ کتنے لوگ اپنے گھر میں بیٹھ کے اجتماعی طور پہ زنا کر رہے ہیں، کسی کو اندازہ ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ یقیناً میری باتیں سب کو تکلیف دے رہی ہوں گی، لیکن یہ باتیں سچ ہے۔ اپنے اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ لے کے سوچو، یہ باتیں سچ ہے یا نہیں ہے؟ ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ آج ہم کو ہر حال میں چاہیے، کچھ بھی ہونے دو، اس کو روکنا ہے، ہمارے کو یہ فتنوں کو روکنا ہے۔ ہم ہمارے آقا کے حامی بھرنے والے ہیں یا دجال کے نعوذ باللہ من ذالک اس کے فالوورز ہیں؟ آج ہمارے کو ڈیسائیڈ کر کے بیٹھنا ہے۔ برائے مہربانی بھائیوں، میری باتوں کو غلط انداز میں مت لو۔ خدا کے لیے مسلمان ہے تو پہلے اپنے طور طریقے کے، زندگیوں کے طور طریقے بدلو۔ زندگیوں کے طور طریقے فوری طور پہ بدل دو، ورنہ دیکھو بہت بری طرح سے ہم پھنس رہے ہیں، بہت بری طرح سے غلاظتوں میں ملوث ہو رہے ہیں۔ آج روڈ پہ نکلے تو، ارے بھائی، اور ایک بات میں بولنا بھول گیا، مسلمانوں کو دیکھ رہا ہوں میں، مسلمان وہ بھائی ہے یا باپ ہے، دو تین بچیوں کو بٹھا لے کے، باپ بیٹی، اور سارے کے سارے پیر ایسا یعنی جیسا مرد حضرات جو گاڑیوں پہ بیٹھتے ہیں، اس طرح سے اپنی اولاد کو بٹھا لے کے جا رہے ہیں۔ یار کہیں بھی کوئی چیز کی انتہا نہیں رہی، یعنی احساس اس قدر مٹ گیا ہمارا۔ کیا ہو گیا ہمارے کو؟ آخر ہم کون سے دین کو فالو کر رہے ہیں یا کس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ کئی کو بھاگ رہے ہیں؟ اصل ہم کون سے مسلمان ہیں؟ اصل ہم لوگ، میں بول رہا ہوں نا، میں ایک بات کو، ایک غلط کو دکھانے کے گئے تو ہزاروں باتیں، لاکھوں باتیں ایسی ہے
اللہ اکبر، میرے سمجھ میں نہیں آ رہی بات، کن کن باتوں کو روک ٹوک کرے، کن کن باتوں پہ تنقید کرے. آج ایسا ماحول ہو گیا کہ اگر اس کو روک کے بول بھی دیا رہے تو کر رہا کیا ہے بولے تو انہیں وہیں روڈ پہ ہمارا کچھ مارنا شروع کرتا ہے. ویسی بات ہو گئی. میں جا رہا ہوں تو کہیں کو دیکھ رہا بولے سر کی بات ہو گئی وہاں پہ. ارے بے غیرت ہو، اللہ معاف کرے، آپ لوگ بھی معاف کرو، زبان سے نکل جا رہا میرے. ارے کچھ تو احساس کرو، کچھ تو احساس کرو، ہو رہا کیا، کر رہے ہیں کیا. یہ ہماری بے حیائی نہیں ہے تو کیا ہے یہ آخر. اور ہم کیا عمل کر رہے ہیں اس کا بھی احساس نہیں رہ گیا ہمارے اندر. تو پھر ہم کیسے مسلمان ہیں ہم لوگ، ہم کر رہے ہیں کیا آخر، اور کس دنیا کے لیے کر رہے ہیں. ابھی میں ایک بات بولا تھا، دجال کے پیچھے بھاگنے والے نعوذ باللہ من ذالک سب سے پہلے ہم ہوں گے. کیا میری بات میں کسی کو اعتراض ہے؟ میری بات سے، میری بات سچ ہے نہیں ہے؟ گھروں میں ٹی وی بج رہا ہے، گھروں میں موبائل چل رہا ہے، گانا بج رہا ہے 24 گھنٹے، ٹر 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 ٹر، دماغ خراب. کہیں بھی جاؤ موبائل، کہیں بھی جاؤ یہ شارٹ چل رہا ہے، وہ شارٹ چل رہا ہے، یہ کس میں یہ چل رہا ہے، اس میں وہ گانے چل رہے ہیں، اس میں وہ میوزک چل رہا ہے. ارے دجال کا فتنہ ہے بھائی، وہ دجال ہے. وہ ہمارا احساس مٹ گیا دجال کو ہم جو ہے نا کس طرح سے حامی بھر رہے ہیں، اس کو کس طرح سے ہم پروموٹ کر رہے ہیں. اس بات کا ریئلائزیشن سے ختم ہو گیا ہمارے اندر سے. ابھی کیا بولوں اس سے زیادہ میں، ابھی اور کس طرح سے سمجھاؤں، اور کتنا نیچے ہو کے سمجھاؤں میں، کس طرح سے ہم مسلمانوں کی غیرت کو للکاروں میں. آخر ہم کر رہے ہیں کیا، اور کب تک کرتے رہیں گے یہ بے حیائی کے، یہ بے غیرتیوں کے سلسلوں کو کب تک جاری رکھیں گے؟ کب ہم ہمارے دین پہ، ہمارے اسلام پہ ہم پریکٹسز کریں گے؟ کب ہمارے آقا کے بتائے ہوئے سنتوں پہ عمل کریں گے؟ بھائی یہ کوئی بھی جو ہے نا وجہ نہیں ہو سکتی. بھائی پوری دنیا جیسی ہو گئی، دنیا ویسی ہو گئی، لیکن قرآن ویسا ہی ہے، احادیث وہی ہے، اس دن سے لے کے آخرت تک جو ہے نا وہی ہے. آخرت کے بعد بھی قرآن جو جن باتوں کے لیے بتائی گئی ہے وہی ہے، کسی میں کوئی چینجز نہیں ہے. ہم بدل گئے، ہمارا ایمان بدل گیا، ہمارا جو ہے نا حوصلے پست ہو گئے، ہم ڈاواڈول ہو گئے، ہم غلاظتوں میں ملوث ہو گئے. ہم یہ سب بے حیائیوں پہ اسی لیے اترے کیونکہ ہم اپنے دین کو چھوڑے، اپنے ایمان کو چھوڑے، اپنے احساس کو چھوڑے. یاد رکھ لو، میں وہ بات بتا دیا. ہم جس وقت ہم غلاظتوں کی جب اس کو سراہتے رہتے، اس وقت سے اللہ تعالیٰ ہمارے کو چھوڑ دیتا، ہمارے آنکھوں پہ پردے ڈال دیتا، ہماری سوچ پہ پردے ڈال دیتا. غلاظتوں میں بھاگ رہے تو بھاگ بولتا، بھاگ، کتنا بھاگتا ہے تو بھاگ. گناہوں میں ملوث ہوتا ہے کتنا ہوتا ہو. اور انسان کی فطرت کیا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ راضی ہے، اسی لیے ہمارے کو جو ہے نا آسان کر دے رہا ہمارے راستے. غافل ہے، غلط فہمی میں ہے. یاد رکھ لو مسلمانوں، یاد رکھ لو، خدا کے لیے یاد رکھ لو. جہاں پر بھی زندگی آسان ہوتے ہوئے دکھتی ہے، اللہ کی ذات کے سے ہونا دنیا بننا شروع ہو جاتی ہے. یاد رکھ لو یہ بات کو. ہاں ڈیفینیٹلی ایسے لوگ بھی ہیں جو جس کے لیے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی آسانیاں رکھا، وہ بھی مسلمان ہی ہے، وہ باضابطہ پورے دین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ ہے، ویسے بھی ہے. اور ایسے بھی ہے، ان کی پہچان بھی ہو جاتی، ان کی بھی پہچان ہوتی. ان کی پہچان اسی لیے ہوتی کہ ہم عام لوگ ہیں، اسی لیے ہمارے کو عام لوگ آسانی سے گھر سے باہر قدم ڈالے تو بھی دکھ جاتا، گھر میں بیٹھے تو بھی دکھ جاتا ہمارے کو. کتنے کیسے کیسے فتنوں کو جو ہے نا حامی بن رہے ہیں ہم لوگ، کیسے کیسے فتنوں کو جو ہے نا ہم حوصلہ بلند کر رہے ہیں اس کا، کیسے کیسے فتنوں کو ہم پروموٹ کر لیتے ہوئے جا رہے ہیں. اور ہماری عنایت، ہماری جہالتیں اس قدر ہے کہ سامنے والا کوئی بھی کچھ بھی بولا تو تنقید کر دینا آسان ہے. بیٹھ کے ارے اپنے آپ کو دیکھ، جا اپنے اعمال درست کر لے. کہاں تک صحیح ہے یہ ساری باتیں؟ ٹھیک ہے بھائی، میں میرے اعمال درست کرتا ہوں. کیا آپ ایک مرتبہ خالی کم سے کم سوچ سکتے؟ خالی سوچ لو ایک مرتبہ، ختم، کافی ہے. ہر بات کو آپ روک سکتے، ہر بات کو، ہر غلط کو روک سکتے. اللہ تعالیٰ یہاں تک بول دیا کہ کچھ بھی غلط ہو رہا ہے تو جا کے ہاتھ سے روکو. اگر ہاتھ سے روکے سکتی ہمت نہیں ہے تو زبان سے بول کے روکو. زبان سے بولنے کی بھی اگر اتنی ہمت نہیں ہے تو کم سے کم دل میں تو بھی برا بنو. اور دل میں جب برا مانتے ہیں تو اس ماحول میں، اس پرٹیکولر معاشرے سے دور ہو جاؤ. بار بار جو ہے نا اس ماحول کو انٹرٹین مت کرو. اس ماحول میں پھر جا کے اگر آپ بیٹھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اولوں کی غلاظتوں کو اور پروموٹ کر رہے ہیں آپ. تو لہٰذا ایسے ایسے کئی ساری باتوں کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ پہلے سے آگاہ کر کے رکھا ہوا ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کئی باتوں کو اپنی زندگی میں زبردستی جو ہے نا ضرورت ہی نہیں تھی، پھر بھی اللہ تعالیٰ وہ ایسے حالات کو بنایا اور آقا کے سامنے پیش کروایا، اس کے مطابق جو ہے نا اس کے ان مسائل کو یا ان باتوں کا جو ہے نا حل بھی بتانے لگایا۔ اس کے باوجود بھی آنکھوں پہ ہم اگر اندھے بن کے، آنکھوں پہ پٹی بن لے کے، اپنی نفسی خواہشات کے لیے، اپنی جہالتوں کو سیکھنے کے لیے اگر ہم پھر بھی ان باتوں کو انٹرٹین کر لیتے جانے کا مطلب کیا بنتا ہے؟ اس کے باوجود بھی کیا ہم اپنے آپ کو مسلمان بول لے سکتے ہیں؟ ہاں، کلمہ پڑھ لیا تو مسلمان ہے، ٹھیک ہے مسلمان ہے۔ آخرت میں کل بولا تھا میں، کب بولا تھا بات کو، آخرت کے دن ہم اپنے آپ کو، اپنی اولادوں کو اور اپنی آل اولادوں کو کس طرح سے بچا لیتے، کس طرح سے بچا لیں گے؟ ان ساری غلاظتوں کو پروموٹ کر کے، ان ساری غلاظتوں کو سراہ کے، ان ساری غلاظتوں کو نئے روک کے، جو ہم اپنے لیے، اپنی آل اولاد کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے جو حالات بنا کے رکھ لیے، جس میں انٹرٹین کر لیے، مست انجوائے کر کے نکلے، اس دن، حشر کے دن کیا کریں گے؟ اس معاملات کا جب عمل نامہ سامنے آئیں گا تو جب کیا کریں گے؟ ہمارے بہنوں کو ہو سکتا باقی غصہ آ رہا ہوگا، پھر جو ہے نا پردے کو لے کے نکل گیا، حجاب کو لے کے نکل گیا بول کے۔ مسلمان ہے تو فکر کرو، سیدھی سیدھی بات، دل میں ذرا سا بھی ایمان ہے تو فکر کرو، اللہ کی ذات پاک کو چاہتے ہیں، رسول کی ذات پاک کو چاہتے ہیں تو فکر کرو۔ نہیں، دنیا کی غلاظت ہی سب کچھ ہے، دجال کو ہم چھوڑیں گے ہی نہیں، بلکہ بولے تو مرضی۔ اب نہیں چاہتے ہوئے بھی بات، ایک قرآن کی ایک آیت کو دہرانا پڑ رہا ہے میرے کو، لکم دینکم ولی دین کی بات ہو جاتی سیدھا سیدھا، من اعوذ باللہ من ذالک، جو غیر مسلم ہیں ان لوگوں کے لیے لکم دینکم ولی دین تھا، لیکن آج ہم تو دین کو فالو کر لیتے، بھاگ رہی کوشش کر رہے ہیں، تو زبردستی جو ہے نا آج یہ بات کو بھی سامنے لے کے آنا پڑ رہا اور بولنا پڑ رہا۔ بھائی جاؤ، اب کیا کر سکتے ہیں ہم؟ انسان کوشش کر سکتا ہے، اللہ جس کو ہدایت دیا اس کو بچا لیتا، نہیں ہے تو بھائی تیرا دین تیرے ساتھ، میرا دین میرا ساتھ، ختم، اللہ عالم بالصواب، ختم ہو گیا قصہ۔ ابھی ہر ماں کو، ہر بیٹی کو، ہر بہن کو یہ سوچنا ضروری ہے بھائی، ہم مسلمان پیدا ہو گئے، وراثت میں ہمارے کو مسلمان، یعنی ہمارے کو یہ مذہب مل گیا بلکہ جو ہے نا ہم خاموش نہیں بیٹھ سکتے۔ ہم جب تک ہم اللہ اور رسول پہ، اس کے کلمے پہ اور اس کے قرآن پہ اور اس کے حدیث پہ جب تک ہم پوری طرح سے سمجھ کے اس کے اوپر عمل نہیں کرتے، ہم مسلمان بھی نہیں بول سکتے۔ یہ سمجھ کے تصدیق کرنا، یا دل نہیں، دماغ نہیں، روح نہیں، جسم کے ایک ایک روم روم سے اس بات کا یقین ماننا ہے کہ تو ہی ہے، تیرا محبوب ہی ہے، اور تیری قرآنی ہے وہ حدیث ہی ہے، بول کے جب جا کے ہمارا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ بھائی میں مسلمان گھر میں پیدا ہو گیا اسی لیے میں مسلمان ہوں بول کے جو جا رہے نا، تو ایسی فتنوں کو انوائٹ کرتے، صحیح غلط میں جو ہے نا فرق کرنے کا جو ہے نا احساس ختم ہو جاتا، مٹ جاتا۔ اور افسوس کی بات کیا ہے معلوم ہے؟ کئی بھائیوں کو، مسلمان بھائیوں کو، بوڑھوں کو، ایسے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ شراب پی کے روڈوں پہ لوٹ رہے ہیں اور گھروں کو جا رہے ہیں، کیسی حالت میں جا رہے ہیں، اس حالت میں گھر میں جا رہے ہیں، اس حالت میں جو ہے نا اپنی بیوی ہے گھر میں، اپنی اولادیں ہیں، بیٹے ہیں، بہویں ہیں، بیٹیاں ہیں، کیسا کیسا ایک انسان کو ہوش نہیں ہے، وہ بے ہوش بے غیرت انسان اس گھر میں قدم ڈال رہا ہے جس میں عورتیں بھی موجود ہے، کیسا؟ اللہ بہتر جانتا ہے یار۔ بہرحال بھائی، یہ موضوع بہت لمبا چوڑا ہو رہا ہے، میں جن جن باتوں کو پوائنٹ آؤٹ کر سکتا ہوں میں میکسیمم پوائنٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہا، اور جتنا ڈیپ میں جائیں گے یہ بات اتنی ہی لمبی ہوں گی۔ اب میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں پھر یہ گھنٹوں میں چلے جائے یہ بات، اب میں آپ لوگوں کو اشارتاً جتنی باتیں سمجھانا چاہ رہا تھا سمجھا دیا، اور میں دلی طرح سے دلی طور پہ معذرت خواہ ہوں، میں آپ لوگوں کے پیر پکڑ لے کے بھی معافی مانگ لو بولتے بھی معافی مانگ لیتا ہوں۔ میرا کوئی انٹینشن نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے جو ہے نا آپ کے دین پہ، یعنی تو آپ کے ایمان پہ جو ہے کوئی انگلی اٹھاؤں، بس میری صرف کوشش یہ ہے کہ ہم کس دین کو اپنائے ہوئے ہیں، کس احادیث کو فالو کر رہے ہیں، صرف ہم اپنے آپ کے اندر جھانک کے دیکھ لیں، بس ختم۔ اب میں زیادہ سے زیادہ یہی بول سکتا ہوں، معاف کر دو، بس ختم۔ واللہ یعلم ما تصنعون۔